موسیٰ بن خزرج جو بہت ہی نیک بصیرت با کردار افراد تھا، اس کو یہ پتہ چلا کہ سادات کا قافلہ یہاں پہنچا ہے ساوا میں، تو وہ اپنی اونٹنی یہاں سے لے کے ساوا پہنچا اور بی بی معظمہ کو دعوت دی کہ آپ قم تشریف لائیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے لولا قمیون لسخط الارض، اگر میں قم کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ تو اس بی بی معظمہ کے صدقے سے جب موسیٰ بن خضر وہاں پہنچا تو بی بی نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی محرم ہے نہیں، تو میں کس طرح آپ کے ساتھ تشریف لاؤں؟ تو موسیٰ بن خضر نے کہا کہ آپ اس اونٹنی پہ سوار ہوں اور میں آپ کو قم المقدسہ، کیونکہ قم المقدسہ جو ہے وہ ابتدائی اسلام سے تشیع کا مرکز رہا، اور یہاں اس دور میں علوم آل محمد کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابوش آل محمد، جس طرح خانہ کعبہ کو خدا کا گھر، مدینہ کو رسول کا گھر اور نجف اشرف کو امیر المومنین کا گھر قرار دیا گیا، اور کربلا معلیٰ کو سید الشہداء کا گھر، اور قم کے بارے میں ہے کہ یہ تمام ائمہ علیہم السلام کا گھر ہے، یعنی ابوش آل محمد، جس طرح ایک گھونسلہ ہوتا ہے چڑیا کا، اس لیے آل محمد کا گھونسلہ جو ہے وہ قم المقدسہ ہے۔ تو اسی بنیاد پہ قم کی جو فضیلت ہے، بعض روایات میں ہے کہ 3 دروازے اہل قم کے ہوں گے، بعد ایک تو یقیناً اہل قم کے لیے ہوگا بہشت کا۔ تو یہ بی بی کا صدقہ تھا۔ جب بی بی اس اونٹنی پہ سوار ہوئیں اور یہاں پہ پہنچتی ہیں تو موسیٰ بن خزرج نے کہا کہ جہاں اونٹنی بیٹھے، کیونکہ لوگ کا تقاضا تھا، بعض کہتے تھے کہ ہمارے ہاں بی بی مہمان رہے، بعض کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں، تو بی بی نے یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں اونٹنی بیٹھے گی میں انہی کی مہمان ہوں گی۔ تو اونٹنی آئی اور اس مقام پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور بی بی نے اسی کمرے کے اندر 17 دن قیام کیا، اور پھر اسی کمرے کے اندر بی بی کی وفات ہوئی۔ ایک روایات میں یہ ہے کہ وہاں ساوا میں بی بی کے بھائی شہید ہو چکے تھے اور بی بی کو مسموم کیا گیا، زہر دی گئی، اور اس کے اثر کے بعد بی بی 17 دن کے بعد وفات پائی، اور پھر بی بی کا غسل کفن دینے والا کوئی موجود نہیں تھا، یعنی بی بی کیونکہ ایک خاتون تھی تو کوئی بھی ایسا افراد نہیں تھا جو بی بی کو غسل کفن دیا جائے۔ تو اسی اثناء میں جب امام علی محمد، امام رضا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن کی وفات ہوئی ہے، امام علیہ السلام اور ان کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے یہاں پہنچتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا سن 5 سال کا تھا، تو اس وقت اپنی بہن کا غسل کفن اور جنازہ بی بی کا پڑھایا۔ بی بی کی وصیت تھی کہ وہاں پہ مجھے دفن کریں گے، وہ ہے، اس کا نام ہے باغ بابلان، جہاں پہ بی بی کی ابھی قبر ہے، اس کو باغ بابلان کہتے تھے، کہ وہاں آپ جائیں گے اور ایک آمادہ قبر ملے گی، وہاں پہ مجھے دفن کرنا۔ تو وہاں جب پہنچے اور ایک آمادہ تیار شدہ قبر تھی، اور بی بی کو وہاں دفن کیا، اور پھر امام علی مقام واپس چلے گیا، اور اپنی بہن کی ملاقات اپنے بھائی سے نہ ہو سکی۔ تو یہ بی بی کی مختصر ہسٹری تھی۔ تو ایک زیارہ نامہ پڑھ لیجیے بی بی کے نام کا، کیونکہ اسی مقام پہ بی بی نے وہ دن گزارے اور وہاں سے وفات بی بی کی ہوئی۔